بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 1، حروف مفردات۔ آج ہمارا تیسرا سبق حروف مفردات پہلی تختی کا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے حرف طا۔ طا، اس حرف کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پڑھتے ہوئے منہ کو زیادہ گول نہیں کیا جاتا۔ بے شک یہ حرف موٹے حروف میں شمار ہوتا ہے، مگر اس کی ادائیگی میں ہونٹوں کو گول کرنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ اس سے یہ حرف موٹا نہیں ہوتا بلکہ اور ہی زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس کو پڑھتے ہوئے زبان کی نوک اوپر لگائیں گے اور زبان کا بیچ اوپر والے تالو سے لگے گا، جس سے یہ حرف موٹا ہوگا، اور اس کو پڑھتے ہوئے منہ کھولیں گے تاکہ منہ کے اندر ہوا بھر جائے، آواز بھر جائے، تاکہ یہ حروف موٹا ہو کے ادا ہو۔ طا، ظا، اس کے پڑھنے کا بھی سیم طریقہ ہے۔ زبان کی نوک اور زبان کی دونوں کروٹیں اوپر والے دانتوں سے لگیں گی، تو اس سے یہ حرف ظا ادا ہوتا ہے۔ عین، یہ اب بالکل نرمی سے، آرام سے عین حروف حلقی ہے، یعنی گلے کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ غین، یہ بھی اسی طرح جہاں پر عین نکالا جاتا ہے اس سے تھوڑا سا اوپر غین ادا ہوتا ہے۔ فا، یہ حرف بہت ہی آسان ہے۔ اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹ کے درمیان میں جب رکھیں گے آپ خشک جگہ پر، تو اس سے ادا ہوتا ہے فا۔ خشک جگہ نہیں، نرم اور گیلی جگہ جو ہوتی ہے ہونٹ والی، یعنی دونوں ہونٹ جب ہم بند کرتے ہیں تو اندر والا جو حصہ ہوتا ہے، یعنی منہ کی طرف جو حصہ ہوتا ہے، وہاں پر ہم اوپر والے دانت جو دو ہیں وہ رکھیں گے، تو اس سے فا ادا ہوگا۔ آگے ہے قاف۔ قاف کا مخرج یہ ہے کہ اس کو ادا کرتے ہوئے جو نیچے گلے کے پاس جو ایک کوا ہوتا ہے اس پہ زور لگائیں گے اور زبان کے بیچ کو اوپر تالو سے لگائیں گے، تو اس سے قاف ادا ہوگا۔ اسی طرح کاف کا مخرج ہے۔ قاف کے مخرج سے تھوڑا سا نیچے زبان کو لگائیں گے تو اس سے کاف ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح آگے ہے لام۔ لام یہ ہے کہ زبان کی جو نوک ہے اس کو تھوڑا سا کروٹ دے کر سامنے والے جو دو دانت ہوتے ہیں اوپر کے، ان سے اوپر والی جڑ جو ہوتی ہے اس سے تھوڑا سا آگے لگائیں گے تو اس سے لام ادا ہوتا ہے۔ میم، اس حرف کو پڑھنے کا آسان طریقہ ہے، بہت ایزی ہے، بہت ہی سکون سے ادا ہوتا ہے، کہ دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے۔ جو خشکی والی جگہ ہے دونوں ہونٹوں کی، وہاں سے یہ میم ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح نون۔ نون میں بہت سارے لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ نون کو ادا کرتے ہوئے ہونٹ گول نہیں کرتے، نون پڑھ لیتے ہیں، بعد میں ہونٹوں کو گول کیا جاتا ہے، یا بعض لوگ نون کو ادا کرنے سے پہلے ہی ہونٹ گول کر لیتے ہیں، تو یہ دونوں طریقے مناسب نہیں ہیں۔ نہ پہلے آپ نون پڑھنے سے پہلے ہونٹ گول کریں، یہ بھی غلط بات ہے، اور نون ادا ہونے کے بعد اگر آپ نے ہونٹ گول کیے تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ آپ جیسے ہی نون کو شروع کریں ویسے ہی آپ کا منہ واو کو ادا کرتے ہوئے کی طرح آپ کا منہ ہو جانا چاہیے۔ جیسے نون، یعنی آپ کا منہ گول ہو تو بالکل آپ کے ناک کے سیدھ میں آپ کا منہ نہیں، آپ کے ہونٹ گول ہونے چاہیے، تو اس سے حرف نون ادا ہوتا ہے۔ واو، اسی طرح حرف واو میں، یعنی واو کے آخر تک آپ کو ہونٹ گول کر کے نہیں رکھنے، بلکہ جیسے شروع میں آپ نے واو پڑھا تو ہونٹ آپ کے گول ہوئے، لیکن بیچ میں دیکھیں ایک واو ہے، پھر اس کے بیچ میں الف ہے، پھر دوسرا واو ہے۔ جب آپ الف پڑھیں گے تو آپ ہونٹ سیدھے کریں گے اور منہ کو کھولیں گے، تاکہ منہ جب کھولیں گے تو اس سے الف ادا ہو، اور وہ حروف حلقی میں سے آتا ہے تو وہ منہ کے خلا سے ادا ہوتا ہے، تو وہ آواز زیادہ بڑی لگتی ہے۔ اور جب وہ بیچ والا حرف ادا ہو جائے گا الف، تو آخر میں آپ واو ادا کریں گے تو وہی ہونٹ پھر دوبارہ گول ہو جائیں گے۔ اسی طرح آگے ہا۔
ہاں بہت ایزی ہے، جیسے حمزہ عین ہا غین خا، عین جہاں سے نکلا تھا اس سے تھوڑا سا نیچے سینے کی طرف آپ جائیں گے تو اس سے ہا نکلتا ہے۔ اسی طرح حمزہ، حمزہ بھی بہت آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، یہ بھی گلے میں ہی ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح حرف یا میں تھوڑا سا یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ اس کو یا پڑھ لیتے ہیں، یعنی زبان کے بیچ کو اوپر والے تالو سے ملا دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔